ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے. نانا میرے عزیزو، آدمی جس دن مالدار بنا وہ اس کی زکوٰۃ دینے کی تاریخ ہے. جس دن اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی آ گئے وہ اس کی زکوٰۃ دینے کی تاریخ ہے. اگر اب تک مقرر نہیں کی اب مقرر کر لیں، اور مقرر کرتی ہوئی اس کا خیال رکھیں کہ وہ اسلامی تاریخ کی مہینے کی تاریخ ہو، اس لیے کہ انگریزی مہینے 10 دن پیچھے ہوتے رہتے ہیں، زکوٰۃ پھر صحیح ادا نہیں ہوتی. اسلامی تاریخ مقرر کر لی جائے اور آئندہ ہمیشہ اس تاریخ پر اپنی مالیات کا حساب کیا جائے، اس کا اہتمام. اور تیسری بات میرے عزیزو، اس بات کی فکر کی، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو مشہور ہے کہ ہر رقم پہ سال گزرنا ضروری ہے، ایسا نہیں. ایک مرتبہ مالدار ہو گیا اور سال گزر گیا، اب اگر زکوٰۃ کی تاریخ سے ایک دن پہلے اس کے پاس لاکھوں روپے آ گئے تو یہ بھی اس رقم میں ملا کر زکوٰۃ کی تاریخ میں سب کی زکوٰۃ نکالی جائے. مثلا 1 شعبان میری تاریخ کا حساب ہوتا ہے، میرا زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے، 2 دن پہلے آمدنی آ گئی اس کو ملا کر سب کو 1 شعبان میں حساب کروں. ہاں، شریعت نے یہ بھی آسانی کر دی، اگر چند دن پہلے آپ نے لاکھوں روپے اپنی ضروریات میں خرچ کر دیے اس پہ زکوٰۃ نہیں، حالانکہ سارا سال وہ آپ کے پاس اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں. تو زکوٰۃ کی تاریخ مقرر کی جائے، اپنی مالیات کا حساب کیا جائے کہ سونا چاندی نقدی تجارت کا سامان. اور میرے عزیزو، یہ بھی اچھا نہیں کہ زکوٰۃ کے آپ نے حساب کر لیا اور پورے سال آپ کے پاس زکوٰۃ پڑی ہوئی اور سال پھر شروع ہو گیا، یہ بھی اچھا نہیں. جتنا جلدی ہو زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ زکوٰۃ پہلے سے ادا کرنا شروع کر دیں، پورے سال زکوٰۃ ادا کریں. اور 1 شعبان کو جب آپ حساب کریں گے تو مثلا آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے 10 لاکھ اور آپ پورے سال 9 لاکھ ادا بھی کر چکے، بہت اچھا، 1 لاکھ دے کر اپنی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری پوری کریں، فریضہ مکمل ہو جائے. اور اگر آپ نے زکوٰۃ دینی تھی 10 لاکھ اور آپ نے پورے سال دے دی 15 لاکھ، کوئی بات نہیں، اس کو اگلے سال سے مائنس کر سکتے، اس کو اگلے سال سے بھی مائنس کر سکتے. تو اس لیے بہتر شکل یہی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ پہلے سے ادا کرنا ضروری، پہلے سے ادا کرتا رہے.